الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، چلیے آج ہم بات کرتے ہیں شرائط قربانی کیا ہیں، نصاب قربانی کیا ہے، اور نصاب قربانی اور نصاب زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ ان تین چیزوں کے بارے میں اور اس تین چیزوں کے متعلق آپ حضرات سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز شرائط قربانی۔ بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے وجوب قربانی کے لیے 4 چیزوں کو شرط قرار دیا۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا شخص مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان کے علاوہ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عبادت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی میں اللہ کے یہاں قربانی سے زیادہ محبوب ترین کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام پر قربانی واجب اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، غلام کے مال کا مالک اس کا آقا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری شرط ہے کہ قربانی کرنے والا شخص مقیم ہو، اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھی شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر نابالغ ہے اور وہ نصاب قربانی کا مالک ہے تو اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ قربانی کے چند شرائط تھیں۔ آگے اور دوسری چیز کہ نصاب قربانی کیا ہے۔ نصاب قربانی سے متعلق فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص قرض کے علاوہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہو، یا اس مقدار اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، یا پھر سامان تجارت ہو، اور یا ضرورت سے زائد سامان ہو، خواہ وہ از قبیل مکانات ہوں، یا از قبیل گاڑیاں ہوں، یا پھر دوسری اور چیزیں ہوں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس رہنے کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ مکان ہے، اسی طرح سواری کے لیے ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، تو اس کو بھی نصاب قربانی میں شمار کیا جائے گا۔ تیسری چیز کہ نصاب قربانی اور نصاب زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں میں فرق 2 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے
حولان حول ضروری ہے، یعنی سال کا مکمل گزر جانا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ اگر حولان حول یعنی سال مکمل نہیں گزرا تو اس شخص پر اور اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ماہ شوال میں نصاب کا مالک تھا، لیکن ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، آگے جب رمضان آتا ہے، ماہ رمضان، تو وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نصاب کا مالک نہیں رہتا ہے اور شوال کا مہینہ اسی حالت میں آ جاتا ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ماہ شوال میں وہ نصاب کا مالک تھا، پھر بیچ کے مہینوں میں یا بیچ کے ایام میں وہ اس کے پاس اگر کھانے پینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن اگر پھر شوال میں اگر اس کے پاس نصاب کے مقدار مال آ گیا اور اس کا مالک ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک فرق یہ ہے۔ اور قربانی میں نصاب قربانی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ نصاب قربانی کے لیے حولان حول اور شرط کا مکمل گزرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایام قربانی سے چند دن قبل اگر نصاب کا مالک ہو جاتا ہے، کہیں سے کوئی فنڈ آ جاتا ہے یا کہیں سے کوئی موٹی رقم آ جاتی ہے جو نصاب کی مقدار ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسے اموال، ایسے مال جو بڑھنے والا ہو، جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے وغیرہ۔ لیکن نصاب قربانی کے لیے مال نامی یعنی بڑھنے والا مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کا فرق ہے۔ امید کہ آپ حضرات ان 3 چیزوں کو سن کر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور مزید اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔